ملیحہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل میز پہ رکھی، سامنے بیٹھے طلال صاحب کی جانب دیکھا جن کی سرد نظریں مسلسل لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ جمی تھیں۔ اس نے کئی بار ہمت جمع کی، آخر کار رندی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، سر، مجھے اپنے 5 سالہ بیٹے کے آپریشن کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ کچھ ایڈوانس میں دے دیں تو میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ طلال نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے اسے اتنی گہرائی سے دیکھا کہ ملیحہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کسی جذبات کے بغیر دو ٹوک لہجے میں کہا، میں کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہا ملیحہ، لیکن اگر تمہیں رقم چاہیے تو بدلے میں تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے بھتیجے سائم سے نکاح کرنا ہوگا۔ ملیحہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی سائم ذہنی طور پہ ایک بچہ ہے، مگر بیٹے کی زندگی کی خاطر اس کے پاس اس کڑوے گھونٹ کو بھرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ طلال نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں اگلا وار کیا کہ نکاح کے بعد تم اپنے بیٹے یا ماں سے نہیں ملو گی، اور رقم تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم اس گھر کی دہلیز پار کر لو گی۔ طلال نے میز پہ بڑے قلم سے کھیلتے ہوئے ملیحہ کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت صفاقی سے اپنی شرط دہرائی کہ تمہیں میرے بھتیجے سائم سے نکاح کرنا ہوگا، صرف اسی صورت میں تمہارے بیٹے کے علاج کے تمام اخراجات اٹھاؤں گا۔ ملیحہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب جانتے ہیں سائم صاحب کی ذہنی حالت ایک 10 سال کے بچے کی جیسی ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ طلال کے ماتھے پہ ایک شکن تک نہ آئی اور اس نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسا ہے، مجھے بس اس کے لیے ایک ایسی بیوی چاہیے جو اسے سنبھال سکے۔ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے تو تمہیں یہ سودا کرنا ہوگا۔ اس نے ایک بھاری رقم کا چیک ملیحہ کے سامنے لہراتے ہوئے کہا کہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اس پاگل سے نکاح کر کے اپنے بیٹے کی جان بچا لو، یا پھر اپنی انا کی خاطر اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دو۔ ملیحہ کی ممتا اس وقت اس کی ہر سوچ پہ حاوی ہو چکی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے میز کا سہارا لیا، ٹوٹے ہوئے لہجے میں صرف اتنا کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ ملیحہ نے سامنے پڑے چیک کو دیکھا، پھر بند آنکھوں سے اپنے معصوم بیٹے کا ہنستا ہوا چہرہ سوچا، جس کی زندگی اب صرف اس کاغذ کے ٹکڑے سے جڑی تھی۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے مزید وقت نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے اسے آخری مہلت دے دی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لے کے طلال صاحب کی طرف دیکھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، آپ بس ابھی پیسے دے دیں تاکہ میرے بیٹے کا آپریشن ہو سکے۔ طلال کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے دستخط شدہ چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یاد رہے ملیحہ، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ملیحہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چیک اٹھایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی سانسوں کے عوض اپنی پوری زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ طلال نے چیک ملیحہ کے ہاتھ میں دیتے ہی اسے رکنے کا اشارہ کیا اور کرخت لہجے میں ایک اور شرط سامنے رکھ دی، پیسے ملنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنی مرضی کی زندگی جیو گی، نکاح کے بعد تم اپنے بیٹے سے مکمل طور پہ دور رہو گی۔ ملیحہ نے تڑپ کے اسے دیکھا، مگر طلال نے کسی رعایت کے بغیر اپنی بات جاری رکھی، تمہیں اپنا بچہ اپنی ماں کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ جب تک تم سائم کی بیوی بن کے اس گھر میں رہو گی، تم نہ اپنے بیٹے سے ملو گی، نہ ہی اسے یہاں لاؤ گی۔ ملیحہ کا دل اس مطالبے پہ خون کے آنسو رونے لگا، لیکن آپریشن کے لیے وقت کم تھا، اس لیے اس نے بے بسی سے سر جھکا کے اس ظالمانہ شرط کو بھی قبول کر لیا۔ طلال نے اطمینان سے کرسی کی پشت پہ سر ٹکا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ممتا کی اس مجبوری نے ملیحہ کے ہاتھ پاؤں پوری طرح باندھ دیے ہیں۔ ملیحہ نے سوتے ہوئے بیٹے کا ماتھا چوما اور اپنی بے بسی سے ماں کی گود میں لٹا دیا، جبکہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں نے پریشانی سے پوچھا،
یہ ملیحہ، یہ کیسی مجبوری ہے جو تم اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس حالت میں چھوڑ کے جا رہی ہو؟ مگر ملیحہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے خاموشی سسکیوں کے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دل پہ پتھر رکھ کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر ایک بار بھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کبھی جا نہیں پائے گی۔ بیٹے کی معصوم آواز، ماں کی پکار اسے پیچھے کھینچ رہی تھی، مگر طلال کی شرط اسے دیوار سے لگائے ہوئے تھی۔ اس نے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کر دیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی کا یہ کب برداشت کر سکے۔ نکاح کی تقریب نہایت خاموشی اور سادگی سے حویلی کے ایک کمرے میں منعقد کی گئی، جہاں صرف طلال، نکاح خواں اور گواہ موجود تھے۔ ملیحہ سفید سادہ جوڑے میں سر جھکائے ایک طرف بیٹھی تھی، جبکہ صائم اپنے مخصوص انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نکاح خواں کے پوچھنے پر ملیحہ نے مرے ہوئے لہجے میں اعجاب و قبول کیا، لرزتے ہاتھوں سے کاغذات پہ دستخط کر دیے۔ صائم سے بھی زبردستی انگوٹھا لگوایا گیا، یوں یہ بےجوڑ رشتہ باقاعدہ طور پہ جڑ گیا۔ طلال نے نکاح خواں کو رخصت کیا، ملیحہ کی طرف دیکھ کے سرد لہجے میں کہا، اب تم اس گھر کی عزت ہو، اپنی ذمہ داری یاد رکھنا ملیحہ۔ ملیحہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس کی زندگی کا ایک گھٹن سفر شروع ہو چکا ہے۔ ملیحہ بوجھل قدموں کے ساتھ صائم کے کمرے کے سامنے آئی اور ایک گہرا سانس لے کے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے میں صائم اکیلا صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی کسی چھوٹے بچے کی طرح پرجوش ہو گیا۔ ملیحہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صائم نے اسے دیکھا اور تالیاں بجانا شروع کر دی، اپنی زبان میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے لگا، جیسے وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوا ہو۔ ملیحہ نے خاموشی سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ معصومیت تھی، مگر اس کا اپنا ذہن صرف اس شرط اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کی خاطر آج اس اجنبی بیمار شخص کے کمرے میں موجود تھی۔ صائم ملیحہ کو دیکھتے ہی بیڈ سے اچھلا، پورے کمرے میں گول گول گھومتے ہوئے زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ اس کے چہرے پہ کسی 10 سالہ بچے جیسی بے فکری تھی۔ وہ بار بار دلہن آ گئی کہہ کے شور مچا رہا تھا۔ ملیحہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی، کس طرح ایک قدآور جوان شخص معصوم بچے جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ صائم کبھی صوفے پہ کودتا تو کبھی الماری کے پٹ کھول کے دوبارہ بند کر دیتا، جیسے وہ ملیحہ کی موجودگی سے بہت زیادہ پرجوش ہو۔ ملیحہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، جبکہ صائم کے قہقہے اور تالیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس کی ان حرکتوں نے ملیحہ کو مزید پریشان کر دیا۔ اپنی پوری زندگی اس انسان کے ساتھ کیسے گزارے گی؟ ملازمہ صائم کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی بیڈ پہ بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل اچھل رہا تھا۔ جیسے ہی ملیحہ قریب آئی تو ملازمہ نے گہرا سانس لیا، صائم کا ہاتھ چھوڑ کے ملیحہ کی طرف دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں کہا، بی بی جی، اب سے صائم صاحب آپ کی ذمہ داری ہیں، انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہے، اسی لیے ذرا ہوشیار رہیے گا۔ ملیحہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، جس پہ ملازمہ نے ایک آخری نظر صائم پہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل کے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف ملیحہ اور صائم رہ گئے تھے، جہاں صائم کی مسلسل تالیاں اور بچکانا شور ملیحہ کے اعصاب پہ سوار ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو ذہنی طور پہ ایک طویل اور تھکا دینے والی رات کے لیے تیار کیا۔ ملازمہ کے باہر نکلتے ہی صائم کی تالیاں ایک دم رک گئیں، اس کے چہرے سے وہ تمام معصومیت غائب ہو گئی جو ابھی چند لمحے پہلے وہاں موجود تھی۔ وہ بڑی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، ملیحہ کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس نے مضبوطی سے کنڈی چڑھا دی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس کی یہ حرکت ملیحہ بہت حیرت سے دیکھنے لگی۔ صائم اب کسی بچے کی طرح نہیں، بلکہ ایک پراعتماد اور سنجیدہ مرد کی طرح تالا چیک کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کے ایک گہری اور سرد نظر ملیحہ پہ ڈالی،
جس میں چھپی سختی دیکھ کے ملیحہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ خاموش دروازے سے ہٹ کے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، جبکہ اس کے چلنے کا انداز ہی بدل چکا تھا۔ سائم کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں بدل گئے، وہ تمام بچگانہ حرکتیں غائب ہو گئیں۔ اس نے نہایت غصے سے ملیحہ کی طرف قدم بڑھایا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی۔ سائم نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ ملیحہ درد اور خوف سے بلبلا اٹھی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اس کی آنکھوں کی وہ معصومیت نہیں، بلکہ ایک دہکتا ہوا غصہ تھا جس نے ملیحہ کو ساکت کر دیا۔ اس نے ملیحہ کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور سرد لہجے میں کھراتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سائم کا یہ بدلا ہوا نارمل روپ ملیحہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اسے ایک ذہنی مریض سمجھ کے یہاں آئی تھی۔ سائم نے ملیحہ کو دیوار کے ساتھ لگایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ سب صرف ایک ناٹک ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں۔ ملیحہ کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں، مگر سائم نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اپنی بات جاری رکھی۔ چچا، طلال میرا بزنس ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے والد کے مرنے کے بعد اس گھر میں میری جان کو خطرہ ہے، اسی لیے خود کو بچانے کے لیے میں نے یہ راستہ چنا ہے۔ اس نے ملیحہ کا ہاتھ چھوڑا اور سرد لہجے میں واضح کیا کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اسے اس ناٹک میں میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ چچا ہم دونوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ملیحہ کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کسی خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی ہے، جہاں اس کا شوہر ذہنی مریض نہیں بلکہ بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ سائم نے ملیحہ کے قریب ہو کے نہایت شفاف لہجے میں اسے وارننگ دی، اگر یہ سچ کمرے کی دیوار سے باہر نکلا تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں دے گا۔ اس نے ملیحہ کے چہرے پہ خوف دیکھ کے اپنی بات دہرائی۔ یاد رکھنا، چچا کے سامنے وہی پرانی ملیحہ بن کے رہنا جو ایک پاگل کی بیوی ہے۔ اگر تم نے ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو یاد رکھنا، کسی کو اشارہ بھی کیا کہ میں ٹھیک ہوں تو انجام بہت برا ہوگا۔ ملیحہ لرز کے رہ گئی جب سائم کی ٹھنڈی نظریں اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ اپنی بات پہ عمل کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اس نے واضح کیا کہ اب تمہاری اور تمہارے بیٹے کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم میرے اس راز کو قبر تک اپنے ساتھ لے جانا۔ رات گزر رہی تھی، جیسے ہی صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی، سائم کے تیور دوبارہ بدل گئے۔ ملیحہ ابھی پچھلی رات کے صدمے سے بھی نہیں نکلی تھی کہ سائم نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور دیواروں پہ ہاتھ مارتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ باہر موجود ملازموں کو لگے کہ وہ اپنے پرانے حال میں ہے۔ جب ملازمہ ناشتہ لے کے کمرے میں آئی تو سائم نے جان بوجھ کے پلیٹ الٹ دی اور فرش پہ بیٹھ کے اپنی قمیض کے بٹنوں سے کھیلنے لگا۔ اس نے ملیحہ کی طرف دیکھا جیسے وہ اسے پہچانتے ہی نہ ہو، بچگانہ آواز میں اپنی پسند کے کھلونوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ طلال صاحب نے دروازے سے جھانک کے اسے دیکھا تو سائم نے ایک ہاتھ سے تالی بجائی، وہ دوسرے ہاتھ سے ملیحہ کے دوپٹے کو کھینچتے ہوئے اسے اندر ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا سائم کتنا بڑا اداکار ہے اور اسے بھی اس اداکاری کا حصہ بننا ہے۔ طلال نے ملیحہ کو لائبریری میں بلایا اور میز پہ رکھی شیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، یہ سائم کی خاص دوائی ہے جو تمہیں روزانہ اسے خود پلانی ہوگی۔ ملیحہ نے شیشی اٹھائی تو طلال نے اپنی بات جاری رکھی، اس دوائی کے بغیر تو وہ قابو ہو جاتا ہے، اسی لیے خوراک بھی مس نہیں ہونی چاہیے۔ ملیحہ کو اندازہ تھا کہ یہ وہی زہریلی دوا ہے جو اسے کسی تندرست انسان کے اعصاب کو بھی اپاہج بنا سکتی ہے، مگر طلال کی نفرت اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی جیسے وہ اس کے تاثرات پڑھ رہا ہو۔ اس نے ملیحہ کو تاکید کی کہ اس کے سامنے دوائی دینا تاکہ اس کا بچپنا قابو میں رہے۔ ملیحہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، شیشی تھام لی جبکہ اس کے ذہن میں سائم کی وہ رات والی وارننگ گردش کر رہی تھی۔ ملیحہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے شیشی کو غور سے دیکھا
جس میں موجود زہر سائم کی زندگی خاموشی سے ختم کر رہا تھا۔ سائم بیڈ پہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا جب ملیحہ واش روم کی طرف بڑھی اور سنک کا نل کھول کے وہ تمام دوا بہا دی۔ دوا کی قطرے پانی کے ساتھ بہتے دیکھ کر ملیحہ نے ایک اطمینان کا سانس لیا کہ اب کم از کم اس جرم میں طلال کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس نے خالی شیشی کو دھو کر اس میں جب وہ باہر آئی تو سائم کی نظروں میں ایک بار عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو۔ سائم جو اب تک ملیحہ کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کی سختی میں تھوڑی کمی آئی اور صوفے سے اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ اس لمحے اس کے ہاتھ میں موجود خالی شیشی دیکھی اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کے گویا ہوا، تم جانتی ہو، اگر چاہو تو پتہ چلا کہ تم نے یہ دوا ضائع کی ہے تو تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ ملیحہ نے ہمت جمع کر کے جواب دیا، میں کسی بے گناہ کو زہر نہیں دے سکتی، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ سائم نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ لی، اور آج سے پہلے اس گھر میں اسے کسی پر بھروسہ نہیں تھا، مگر اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اکیلا نہیں۔ اس نے خاموشی سے ملیحہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس پلان کا اعلان تھا تاکہ وہ اسے اپنا دشمن نہیں بلکہ ہمدرد سمجھتا ہے۔ سائم نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، سرد لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگتا تھا چچا نے تمہاری شادی مجھ سے کیوں کروائی؟ اس نے ملیحہ کی طرف موڑ کے سچائی سے پردہ اٹھایا، وہ میرے والد کو مرنے کے بعد اس سے پورے بزنس پہ قبض کرنا چاہتے تھے اور مجھے ایک نئی زندگی میں مزید ثابت تمام شیئرز اپنے نام کروانے کے طلبے تھے۔ سائم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اگر مجھے مکمل طور پہ پاگل ثابت کر دیں تو قانونی طور پہ منتقل جائیدادوں اور کاروان ان کے بیٹوں کو منتقل ہو جائے گا، اسی لیے وہ مجھے زہریلی دوائیاں دے رہے تھے۔ ملیحہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، جب اسے احساس ہوا کہ طلال صاحب کی ہمدردی کے پیچھے کتنی بڑی سازش چھپی ہوئی تھی۔ سائم نے واضح کیا کہ اس کا یہ بچگانہ روپ اصل میں ایک ڈھال ہے تاکہ چچا اسے بے ضرر سمجھ کے کوئی بڑا حملہ نہ کریں۔ سائم نے ملیحہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور اس جنگ میں میرا ساتھ دینے کا مطلب ہے اپنی جان خطرے میں ڈالنا، کیا تم تیار ہو؟ ملیحہ نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ تھام کے جواب دیا کہ میں طلال صاحب کا اصل چہرہ دیکھ کر ہی دم لوں گا۔ اب مجھے اسے یقین دلایا گیا۔ وہ دونوں مل کر ہوشیاری سے چلی تو صرف وہ جائیداد بچا سکے، بلکہ صرف طلال کو ان کی اپنے ہی جال میں پھنسا بھی دیا۔ اس رات دونوں نے خاموشی سے عہد کیا کہ وہ دنیا کے سامنے ایک پاگل شوہر اور مجبوری بیوی کا ڈرامہ جاری رکھیں گے، مگر اندر سے ایک ٹیم بن کے طلال کے ہر چال کو ناکام بنائیں گے۔ یہ ملیحہ کے لیے محض ایک نکاح نہیں بلکہ یہ اس کی بقا کی لڑائی بن چکی تھی۔ طلال نے ملیحہ کو اپنے آفس بلایا اور میز پہ چند قانونی کاغذات پھیلاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا کہ اس وقت آ کیا ہے، تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے آئی ہو۔ اس نے ایک اسٹیمپ پیڈ ملیحہ کی طرف بڑھایا اور حکم دیا کہ آج رات سائم اپنے کھیل میں مگن ہو تو خاموشی سے ان کاغذات پہ اس کے انگوٹھے کے نشانات لگوا لینا۔ ملیحہ نے گھبرا کے کاغذات کی طرف دیکھا تو طلال نے اسے دھیرے سے تھمکاتے ہوئے یاد دلایا کہ تمہارے باپ کے استعمال کے اخراجات ابھی ختم، تمہارے بیٹے کے ہسپتال کے اخراجات ابھی ختم نہیں ہوں گے، اب یہ کام نہ ہوا تو وہ سہولیات بھی روک دی جائیں گی۔ ملیحہ نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذات اٹھا لیے، جبکہ طلال کی آنکھوں میں جائیداد ہڑپنے کی ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے ملیحہ کو خبردار کیا، یہ کام صفائی سے ہونا چاہیے اور سائم کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کس چیز پہ نشان لگایا ہے۔ ملیحہ نے کمرے میں آ کے دروازہ لاک کیا اور کاغذات سائم کے سامنے رکھ دیے، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سائم نے فوراً سے دراز کاغذات نکالے اور اپنے انگوٹھے ضبط کر دیے، جبکہ اصل دستاویزات کو چھپا دیا، جبکہ ملیحہ
طلال کے پاس پہنچی تو اس نے نہایت گھبراتے ہوئے اپنی اداکاری اور غلط کاغذات اسے تھما دیے۔ طلال نے انگوٹھوں کے نشان دیکھ کے فاتحانہ کہکا لگایا، کاغذات کو فائل میں لگا کے لاک کر دیا۔ یہ سوچے بغیر وہ کتنی بڑی مات کھا چکے ہیں۔ ملیحہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اسے سکون تھا کہ سائم کی جائیداد فی الحال محفوظ ہے۔ رات کی خاموشی میں جب پوری حویلی سو رہی تھی، سائم اپنے بچگانہ روپ کو اتار بیٹھا اور بیڈ کے نیچے چھپا لیپ ٹاپ نکال کے کام میں چھٹ گیا۔ ملیحہ دروازے پہ پہرا دے رہی تھی تاکہ کوئی ملازم اچانک نہ آ جائے، جبکہ سائم نہایت مہارت سے بزنس ای میلز چیک کرتا اور اپنے وفادار مینیجر کو ہدایت دیتا کہ اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ تیزی سے چلتی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا کاروباری تیور لوٹ آیا جو اس کی اصل پہچان تھا۔ اپنے شیئرز اور بینک اکاؤنٹس کی ہر پل نگرانی کرتا تاکہ چچا طلال کسی قسم کی غیر حکمت کا وقت توڑ سکے۔ ملیحہ اسے کام کرتے دیکھ کر حیران ہوتی۔ کسی طرح یہ شخص اس دن بھر پاگل پن میں سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے اور رات بھر اپنی سلطنت کی غفلت کا وہ قانون سائم نے واضح کر دیا جب تک وہ قانونی طور پہ مکمل مضبوط نہیں ہو جاتا، اسے اسی طرح اندھیرے میں رہ کے اپنی جنگ لڑنی ہوگی۔ ملیحہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا، کھانے کی ٹرے سائم کے پاس لے آئی جو آج لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ ملیحہ کو دیکھ کے تھکا ہوا سا محسوس کرنے لگا اور مسکرایا۔ ایک طرف رکھ دیا۔ ملیحہ نے خاموشی سے نوالے بنا کر اسے کھلانا شروع کیا اور راتوں کو جاگنے میں سائم کو نڈھال کر دیا۔ سائم نے اس کی توجہ دیکھ کے اعتراف کیا تھا کہ برسوں بعد اسے کوئی ایسا ملا جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا جانتا ہو، ورنہ سب کی نظریں اس کی جائیداد پہ تھیں۔ ملیحہ نہایت نرمی سے اسے پانی پلایا اور اصرار کیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں تاکہ اگلے دن کی ناٹک کو پہلی بار احساس دلایا جائے۔ ملیحہ اب صرف اس کی ساتھی نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھی۔ طنزیہ جملے کسنا شروع کر دیے، اس کے سامنے جان بوجھ کے گندگی پھیلا دی گئی۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ ایک پاگل کی بیوی اس سے بہتر کیا ہی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ سارا دن گھر کی صفائی کرے، ہمارے حکم مانے۔ انہوں نے ملیحہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھٹک کے گرا دیا اور اسے حکم دیا کہ اب صاف کر دو کیونکہ تمہاری حیثیت اس گھر میں ایک بیوہ ملازمہ سے زیادہ نہیں۔ ملیحہ خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں چھلکتا سب بتا رہا تھا کہ وہ سائم کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ طلال سائم کی خاطر یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ طلال کے بیٹے اسے نیچا دکھا کے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ سائم اوپر کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہے۔ سائم نے جب دیکھا کہ طلال کے بیٹے ملیحہ کی محبت کی تسلیل کر کے لاؤنج سے ہٹے ہیں تو اس نے فوراً سے اپنا گل پن بالا اور روب دھارا اور ہاتھ میں اورنج جوس کا گلاس لیے اچھلتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ اپنی قیمتی کاروباری فائلوں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے، صنم نے آنکھیں بند کر لیں اور ٹھوکر کھائی۔ پورا گلاس اس کے سفید سوٹ کے اہم کاغذات پہ الٹ گیا۔ اس چیخنے چلانے پر سائم نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ ان کے چیخنے چلانے پہ سائم معصومیت سے تالیاں بجانے لگا۔ موقع پاتے ہی میز پہ پڑی ان کی گاڑی کی چابیاں اٹھا کے صوفے کے نیچے گہری جگہ پھینک دی جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ ملیحہ نے دور کھڑے یہ منظر دیکھا تو اس کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، جبکہ سائم نے اسے دیکھ کے آنکھ ماری جیسے کہہ رہا ہو حساب برابر ہو گیا۔ ملیحہ اکیلی کمرے میں بیٹھی اپنے بیٹے کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی کہ سائم خاموشی سے اس کے پاس آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کیا کہ کوئی آس پاس نہ ہو، پھر اپنا موبائل نکال کے ملیحہ کے سامنے کر دیا۔ اسکرین پہ اس کے بیٹے کی نئی تصاویر اور ویڈیوز تھی جو سائم نے اپنے خاص ذرائع سے منگوائی تھی۔ ملیحہ نے تڑپ کے موبائل تھاما اور اسکرین پہ اپنے بچے کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھ کے
اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سائم نے دھیمی آواز میں اسے تسلی دی کہ تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور بہت جلد وہ تمہارے پاس ہوگا۔ ان تصاویر نے ملیحہ کو ایک نئی ہمت دی اور اسے پہلی بار احساس ہوا سائم اس کی جذباتی تکلیف کو کتنا گہرائی سے سمجھتا ہے۔ سائم نے رات کے اندھیرے میں اپنے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو کال کی اور ملیحہ کو اپنے پاس بلا کے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے ملک کا سب سے بڑا چائلڈ اسپیشلسٹ موجود تھا، جسے سائم نے خاص طور پہ ملیحہ کے بیٹے کے کیس کے لیے ہائر کیا تھا۔ سائم نے ملیحہ کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی تمام میڈیکل رپورٹس ڈاکٹر کو بھیج دی گئی ہیں اور اس کے علاج کے سارے اخراجات میری ذمہ داری ہیں۔ ملیحہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کیونکہ طلال اسے اسی علاج کے نام پہ بلیک میل کر رہا تھا، مگر سائم نے خاموشی سے اس کی سب سے بڑی کمزوری کو اس کی طاقت بنا دیا۔ سائم نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد وہ اپنے بیٹے کو اس حویلی میں لے کے آئے گی جہاں اس کا بہترین علاج ہوگا۔ یہ دیکھ کے ملیحہ کا سائم پہ بھروسہ اور اطمینان مزید بڑھ گیا۔ وہ اپنی جنگ لڑتے ہوئے بھی اس کے دکھ کو نہیں بھولا۔ طلال نے جب سائم کو کمرے میں خاموشی سے بیٹھے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ سائم کی آنکھوں میں پہلے جیسی وحشت اور بے نام خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا چہرہ پرسکون نظر آ رہا ہے۔ طلال نے شک بھرے انداز میں ملیحہ سے پوچھا، کیا واقعی میں روزانہ دوا دے رہی ہو؟ کیونکہ سائم کا رد عمل ویسا نہیں رہا جیسے ہونا چاہیے۔ اس نے ملیحہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو نوٹ کیا اور اسے وارننگ دی کہ اگر سائم کی ذہنی حالت بہتر ہوئی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ طلال نے فیصلہ کر دکھایا کہ وہ اب خود نظر رکھے گا۔ سائم واقعی پاگل ہے یا یہ سب کسی ملی بھگت کا نتیجہ ہے؟ اس کے ذہن میں یہ شک جڑ پکڑنے لگا تھا کہ کہیں ملیحہ اور سائم اسے دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ طلال نے باورچی خانے میں جا کے ملازموں کو باہر بھیجا۔ سائم کے لیے مخصوص سوپ پیالے میں ایک تیز اثر کرنے والا زہر ملا دیا تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا سکے۔ اس نے وہ ٹرے خود ملیحہ کے ہاتھ میں دی اور حکم دیا کہ اپنے شوہر کو یہ گرما گرم سوپ پلاؤ تاکہ اسے سکون آئے۔ ملیحہ جب کمرے میں پہنچی تو سائم نے سوپ کی بو سے ہی اندازہ لگا لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے ملیحہ کو اشارے سے روکا اور سوپ کا ایک چمچ اٹھا کے قریب پڑی پودے کے گملے میں ڈال دیا، جہاں پودا چند ہی لمحوں میں مرجھانے لگا۔ ملیحہ یہ دیکھ کے دہل گئی کہ طلال اب سائم کی جان لینے پہ اتر آیا ہے، جبکہ سائم نے خاموشی سے پیالہ خالی کر کے سنک میں رکھ دیا تاکہ طلال کو لگے کہ اس کا کام ہو گیا۔ طلال دروازے کے پیچھے سے یہ سب دیکھ کے کمینی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا، یہ سمجھ کر کہ سائم کی زندگی کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ ملیحہ نے جیسے ہی سائم کو چمچ بھر کے سوپ پیتے دیکھا تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے ہاتھ تھام لیا، پیالہ لبوں سے دور کر دیا۔ سائم نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر ملیحہ کی آنکھوں میں شدید خوف اور بے چینی تھی۔ اسے کھانے سے منع کر دیا اور سوپ کا چمچ قریب موجود پودے کی جڑ میں ڈال دیا۔ چند لمحوں میں پودے کے پتے مرجھانے لگے تو سائم کی آنکھیں پھیل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ آج پھر ملیحہ کی بروقت مداخلت نے اسے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ ملیحہ نے لرزتے ہاتھوں سے خالی پیالہ سنک میں ڈال کے پانی چلا دیا تاکہ زہر کا نشان بھی نہ رہے، جبکہ سائم نے خاموشی سے ملیحہ کا ہاتھ دبا کے اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ آج اس کی بدولت وہ ایک بڑے حادثے سے محفوظ رہا۔ سائم نے مرجھائے ہوئے پودے کو دیکھا، پھر اس کی نظر سامنے کھڑی ملیحہ سے ملی، جن میں اب خوف کے بجائے ایک ٹھوس ارادہ تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور نہایت سرد لہجے میں کہا کہ اب بہت ہو گیا، اب یہ کھیل ختم کرنا ہوگا۔ سائم نے واضح کیا کہ طلال اب اس کی جان لینے پہ اتر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بخلا چکے ہیں، یہی صحیح وقت ہے ان پہ جوابی وار کرنے کا۔ اس نے ملیحہ کو بتایا کہ اس کے پاس طلال کی کرپشن اور جیل سازی کے تمام ثبوت مکمل ہو چکے ہیں، اب اسے مزید پاگل بننے کی ضرورت نہیں۔ سائم نے مٹھی بھینچ کے عہد کیا کہ اگلی صبح اس حویلی میں طلال کے اقتدار کا آخری سورج طلوع ہوگا۔ وہ اب خاموشی سے مرنے کے بجائے سامنے سے لڑ کے اپنا سب کچھ واپس لینے کے لیے تیار تھا۔ حویلی کے بڑے سے ہال میں شہر کے نامور وکلا اور بزنس پارٹنرز جمع تھے،
جہاں طلال صاحب ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ صدارتی کرسی پہ برجمان تھے۔ انہوں نے میز پہ وہ کاغذات رکھے جن پہ سائم کے جعلی انگوٹھے لگے ہوئے تھے۔ سب کو بتایا کہ سائم کی ذہنی حالت کے پیش نظر تمام اختیارات قانونی طور پہ ان کے پاس منتقل ہو رہے ہیں۔ طلال نے قلم اٹھایا تاکہ آخری دستخط کر کے سائم کی پوری سلطنت کا مالک بن سکے، جبکہ ملیحہ ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے سائم کے اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے کسی طوفان سے آنے کے پہلے کی خاموشی ہو۔ طلال کو پورا یقین تھا کہ آج سائم کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ طلال جیسے ہی کاغذات پہ دستخط کرنے کے لیے قلم جھکانے لگا، ہال کے بھاری دروازے اچانک سے ایک دھماکے سے کھلے۔ سائم نہایت باوقار طریقے سے اندر داخل ہوا۔ اسے سوٹ میں ملبوس سیدھا کھڑا پر اعتماد دیکھ کے پورے حال میں سناٹا چھا گیا اور طلال کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ سائم نے اپنے مخصوص کاروباری مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام کیا اور طلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، چچا جان، مردے اتنی جلدی جائیدادیں نہیں چھوڑا کرتے۔ اس نے میز پہ پہنچ کے طلال کے سامنے پڑے کاغذات اٹھائے اور انہیں سب کے سامنے لہراتے ہوئے کہا کہ یہ دستاویزات اتنی ہی جعلی ہیں جتنی آپ کی میرے لیے ہمدردی۔ سائم کا لہجہ اتنا دبنگ اور ٹھوس تھا کہ وہاں موجود وکلاء اور پارٹنر حیرت سے جسے وہ ذہنی مریض سمجھتے تھے، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا۔ ملیحہ نے دور کھڑے ہو کے سکون کا سانس لیا، جبکہ طلال کی رنگت سفید پڑ گئی، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شکاری خود جال میں پھنس چکا ہے۔ سائم نے ایک اشارہ کیا اور حال میں نصب بڑی اسکرین روشن ہو گئی، جس پہ طلال کے برسوں سے کیے جانے والے منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری کے خفیہ ریکارڈ نمودار ہونے لگے۔ اس نے بینک ٹرانسفر کی وہ رسیدیں، وہ جعلی ایگریمنٹس سب کے سامنے پیش کیے جن کے ذریعے طلال کمپنی کا سرمایہ غیر قانونی طور پہ بیرون ملک منتقل کر رہا تھا۔ سائم نے بلند آواز میں بتایا کس طرح اس کے والد کے انتقال کے بعد اسے اکاؤنٹس میں ہیر پھیر کی گئی اور اس کے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس بنوائے گئے۔ وہاں موجود بزنس پارٹنرز اور وکلاء ثبوت دیکھ کے دنگ رہ گئے، جبکہ سائم نے ایک ایک کر کے طلال کی ان تمام بے نامی کمپنیوں کا کچا چٹھا کھول دیا جو صرف کاغذوں تک محدود تھی۔ اس نے واضح کیا کہ طلال نے نہ صرف بھتیجے کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی بلکہ پوری کمپنی کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیل دیا۔ طلال نے بکھلا کے ان ثبوتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر سائم کے پاس ڈیجیٹل فارنس رپورٹس نے اسے مکمل طور پہ لاجواب کر دیا۔ جب طلال نے دیکھا ہر طرف سے گھر چکا ہے تو اس نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے آخری بار ملیحہ کی طرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب کے سامنے ملیحہ کی طرف انگلی اٹھائی اور دھاڑتے ہوئے کہا، یہ عورت شروع سے میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اکسایا کہ میں سائم کو راستے سے ہٹا دوں تاکہ خود اس جائیداد پہ قابض ہو سکے۔ طلال نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ ملیحہ نے اسے سائم کے خلاف کیا تھا اور سائم کے خلاف غلط معلومات دی۔ اسے زہر دینے کا مشورہ بھی اسی کا تھا تاکہ اپنے بیٹے کا مستقبل سنوار سکے۔ اس نے ملیحہ کو ایک لالچی عورت ثابت کرنے کی کوشش کی جس نے سائم کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی دیتی، سائم نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیا اور طلال کو خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ ملیحہ میری دشمن نہیں بلکہ وہ ڈھال تھی جس نے آپ کے ہر وار کو ناکام بنایا۔ سائم نے پورے حال کے سامنے ملیحہ کا ہاتھ تھام لیا، طلال کی طرف سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ اپنی ناکامی کا ملبہ ایک ایسی عورت پہ مت ڈالیں جس کا کوئی قصور نہیں۔ سائم نے واضح کیا کہ ملیحہ نے شروع سے ہی اسے طلال کی ہر سازش سے باخبر رکھا۔ وہی تھی جس نے زہریلے کھانے سے لے کے جعلی کاغذات تک ہر موڑ پہ سائم کا ساتھ دیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ ملیحہ نے اپنی جان اور اپنے بیٹے کا مستقبل داؤ پہ لگا کے ایک سچی شریک حیات کا حق ادا کیا۔ جو عورت اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑی رہی، اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ سائم کی اس تو ٹوک دفاع نے طلال کی زبان بند کر دی۔
حال میں موجود لوگوں کی نظروں میں ملیحہ کے لیے احترام بڑھ گیا۔ ملیحہ نے حیرت اور ممنونیت سے سائم کی طرف دیکھا، جیسے اب اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سائم خود اس کی ڈھال بن چکا تھا۔ حال کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجے اور چند ہی لمحوں میں انسپکٹر فورس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سائم نے طلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمام دستاویزی ثبوت اور زہریلی ادویات کی میڈیکل رپورٹ پولیس کے حوالے کر دی، جو اس نے پہلے ہی تیار کر رکھی تھی۔ طلال نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کانسٹیبلز نے اسے وہیں دبوچ لیا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ طلال غصے اور ذلت سے چلاتا رہا، مگر سائم کے ٹھوس شواہد کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے حال سے باہر لے گئی، جہاں اس کے بیٹوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ حویلی اور بزنس سے طلال کا سیاہ دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سب کے سامنے اس کا وہ مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا، جسے برسوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ اگلے روز سائم خود ملیحہ کو ساتھ لے کے اس کے مائکے پہنچا، جہاں طلال کے آدمیوں نے ملیحہ کے بیٹے کو ایک طرح سے قید کر رکھا تھا۔ سائم کی اچانک آمد اس کے ساتھ پولیس کی نفری دیکھ کے وہاں موجود پہرے داروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ملیحہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ ملیحہ کی ممتا تڑپ اٹھی، اب تک خوفزدہ تھی، سائم کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ جب اس نے بڑے ادب سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یقین دلایا کہ اب انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سائم نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرتے ہوئے ملیحہ سے کہا، آج سے یہ بچہ صرف تمہارا نہیں، میرا بھی ہے، اور اس کی پرورش بالکل ایک شہزادے کی طرح ہوگی۔ ملیحہ نے اپنے بیٹے کو سائم کی گود میں محفوظ دیکھ کے شکر گزاری کی تصویر بن گئی، کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ سائم نے اسے جتوا دی تھی۔ حویلی کی چھت اب اس کے لیے تھی۔ سائم اور ملیحہ اکیلے کھڑے تھے، جہاں فضا میں اب خوف کی بجائے ایک سکون تھا۔ سائم نے ملیحہ کے قریب آ کے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی واپسی کی خوشی اب بھی چمک رہی تھی۔ سائم نے نہایت سنجیدگی اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ یہ نکاح ایک معاہدے کے تحت ہوا ہے، ہم دونوں نے اسے صرف ایک ضرورت کے طور پہ قبول کیا، لیکن ان کٹھن حالات میں جس طرح تم نے میرا ساتھ دیا، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ملیحہ کا دیا، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھام کے اعتراف کیا کہ اب اسے صرف ایک ساتھی نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا محور مانتا ہے۔ سائم نے کہا کہ ملیحہ، یہ پہلے رشتہ تمہاری مجبوری تھی، لیکن اب تم میری ضرورت بن چکی ہو، ایسی ضرورت جس کے بغیر میری زندگی اب ادھوری ہے۔ اس نے واضح کیا کہ اب اس رشتے کو کسی سودے بازی کے تحت نہیں، بلکہ دل سے نبھانا چاہتا ہے۔ ملیحہ، جو اب تک سائم کی شخصیت کے اس پہلو سے نا واقف تھی، اس کے لفظوں کی سچائی دیکھ کے جذباتی ہو گئی، خاموشی سے سر جھکا کے اپنی رضامندی دے دی، جس سے ان کی نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔